آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے حسد اور بغض سے بچا جائے، اور کیوں اس کی ممانعت ہے، کیا اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر صاحب سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پھر جو اس کا عملی جامہ ہے کتاب کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذریعے بھی اور اس سے پہلے بھی کئی پیغمبر، کئی انبیاء، کئی جو میسنجرز تھے، ان کے ذریعے یہ اپنی اپنی اقوام کو بتایا گیا کہ جہاں پہ نیکی کرو، جھوٹ نہ بولو اور برائیوں سے بچو، وہیں حسد اور بغض اس سے بچنے کا جو ہے وہ بہت حکم دیا گیا ہے۔ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا کیا احکامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور پورے سما ٹی وی کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا، اور تمام محترم ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا اس ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتیں، اور بالخصوص اللہ رب العزت کی دسترخوان میں مہمانی کا جو شرف عطا ہوا ہے تمام مسلمانوں کو، اس حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا۔ جس موضوع پر آپ نے کہا کہ گفتگو ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کینہ، بغض اور حسد کے حوالے سے، ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، یہ دعا ہے، اس سے بچنے کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دعا ہے، ایک ہر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، پروردگارا ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ قرار نہ دے، لا تجعل نہیں قرار دے، یعنی ہمارے دلوں کو دوسرے انسانوں کے لیے، دوسرے مومنین کے لیے کینہ سے پاک کرنا، یہ ایک دعا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جب یہ انسان دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنی بھی چاہیے، ایک ایسی بیماری کہ جو معاشرے کے اندر تقریباً 99% افراد اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری جو ہے وہ نہ دکھنے والی ہے، اس کو باطنی بیماری کہتے ہیں، یہ روحانی بیماری ہے۔ کینہ کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے اس کی تعریف بھی بیان کی کہ کینہ کہتے کسے ہیں۔ کینہ اور بغض کے حوالے سے ایک ایسی بیماری کہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کچھ خصوصیات کو دیکھتا ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں اس کے لیے ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس انسان کو جب بھی دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا بجا آپ کے ارشادات احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں کہ وہ انسان جو کینہ پرور ہے، جس نے کینہ پرور اپنے جسم میں، اپنے دل میں کینہ رکھ کے کسی دوسرے انسان کے لیے صبح کی، وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ جنت کی خوشبو سے مراد کیا ہے کہ 70,000، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ 70,000 جو ہے فاصلے تک جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن وہ انسان کی جو کینہ رکھتا ہے کسی دوسرے کے لیے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ اس کے علاوہ چونکہ حسد کی بھی آپ نے بات کی، بغض کی بھی بات کی، یہ وہ بیماریاں ہیں تقریباً قریب تر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسد بھی وہی ہوتا ہے، بغض بھی وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ ڈفرینس ضرور ہے۔ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری جو مستقل ہوتی ہے، دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی پروان چڑھتی ہے اس کے اندر۔ ایک تکلیف ہے، جب بھی انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی مثال اپنے معاشرے کی مثال دے دوں، ایک ساس اور بہو، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر حالانکہ ایک ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن اگر معاشرے میں دیکھا جائے، اس کو سمجھنا ہو کہ کینہ کسے کہتے ہیں، تو ساس اور بہو، ایک ساس جو اپنی بہو کو تلاش کرتی ہے، ان کے گھر جاتی ہے، اس کے بعد لوگوں کو بیان کرتی ہے کہ میں نے چاند سی دلہن جو ہے اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی ہے، اس کے بعد بڑا اہتمام کرتی ہے، پیسہ خرچ کرتی ہے، اور اس کے بعد ولیمہ کا اہتمام، بڑی محبتوں سے وہ دلہن جو ہے نا گھر میں لے کر آتی ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے اندر جب ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے دل میں، دونوں کے دلوں میں وہ کینہ، جسے ہم موضوع ہمارا کینے میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لمحہ آتا ہے کہ ساس جو ہے اپنے بہو کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی،
اور یہ کیفیت دونوں کی طرف ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ کل جس کی تعریف کر رہی تھی آج اس کا دیکھنا پسند نہیں کرتی. اور ہر محفل میں چاہے وہ خوشی کی محفل ہو چاہے وہ غم کی محفل ہو وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنی بہو کی برائیاں بیان کرتی ہیں یا بہو جو ہے اپنی ساس کی برائیاں بیان کرتی ہیں. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ جو دلہا میاں ہے اس کے لیے دونوں اپنی پراپرٹی سمجھ رہی ہوتی ہیں. ماں کہتی ہے یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میرے قبضے میں رہے, یہ میری بات مانے. بیوی کہتی ہے تو یہ میرا شوہر ہے, یہ تو میری پراپرٹی ہے. اور آپس میں ان دونوں کے اختلافات میں دن بن اضافہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے اسلام نے کہا کہ کینہ, اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے, محفوظ کرے. فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, کہ پروردگارہ ہمیں دوسروں کے لیے کینہ والی کیفیت سے ہمیں محفوظ کرے. آمین. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا نا حسد اور بغض یہ قریب قریب ہے.